اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ جس حدیث مبارکہ پر ہم بات کریں گے بڑی اہم حدیث ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے کہ جو موضوعات ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے معاملات میں شامل ہیں، تاکہ ہمیں ان معاملات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے ملنے والی جو نصیحتیں ہیں، جو فرامین ہیں، ہم ان کے مطابق انہیں گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ اور یہی یقیناً اس چینل کی بھی اور ہمارے پروگرام کی کوشش ہے، ہماری بھی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خبریں بتائیں۔ پہلی جن میں سے ایک تو یہ کہ میں نے دیکھ لی، اور دوسری کا منتظر ہوں۔ یعنی ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، امانتوں کے بارے میں۔ ایک یہ فرمایا کہ امانت کیسے اترتی ہے اور کہاں اترتی ہے، یعنی کہ کن کے دلوں میں اترتی ہے، اور دوسرا پھر وہ امانت کیسے اٹھ جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امانتوں کا اترنا جو ایک بات تھی وہ تو میں نے دیکھ لی کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں امانتیں داخل ہوتی ہیں، اور دوسری کا منتظر ہوں کہ کیسے امانتیں اٹھ جائیں گی، اس لیے کیونکہ امانت کا مفہوم بہت واضح ہے اور بہت بڑا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف کسی کے پاس کچھ رقم رکھوائی جائے اور وہ رقم کو لوٹا دے واپس سیم ایز اٹ از، تو ایسی صورت میں وہ امانت دار ہوگا۔ لیکن امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، اور اس کے متعلق فرمایا کہ میں منتظر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دور تو سب سے اچھا دور تھا۔ حضور کریم علیہ السلام کی ایک فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا دور میرا، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا، اور پھر وہ جو اس سے ملا ہوا۔ یعنی تین ادوار کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے زمانوں کے بہت اچھا ہونے کی خبر ارشاد فرمائی۔ تو وہ انہی تین زمانوں کو قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ قرن ایک زمانے کو کہا جاتا ہے، تو قرون ثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ تین زمانے الغرض۔ تو وہ تین زمانے چونکہ بہت اچھے تھے، ان میں لوگ بہت اچھے ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کے بعد پھر معاملات خراب ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو گئے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم کو خبر دی کہ امانت لوگوں کے دلوں کے اصل میں اتری ہے، یعنی کہ جو لوگوں کے دل ہیں، تو دل میں اللہ تبارک و تعالی امانت اتارتا ہے۔ تو یہ در حقیقت کسی بھی عمل کو حاصل کرنے سے پہلے ایک توفیق ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے انسان کے دل میں اترتی ہے۔ جب اسے وہ توفیق مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کام بھی کر لیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، پہلی بات تو یہ کہ کسی عمل سے پہلے اس کی توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے، تبھی وہ کام کر پاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صرف عمل پیرا ہونے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں اصل میں اترتی ہے امانت۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اور پھر لوگوں نے قرآن سیکھا، پھر حدیث سیکھی۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے دلوں میں اصل امانت اترتی ہے تو پھر وہ قرآن سیکھتے ہیں، اور پھر وہ حدیثیں بھی سیکھتے ہیں، انہوں نے سنت بھی سیکھی۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ پہلے توفیق ملی، اور توفیق ملنے کے بعد انہوں نے قرآن اور حدیث کو سیکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اس کے اٹھ جانے کی خبر دی، یعنی کیسے امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور امانت کے مفہوم میں ویسے تو بہت سارے مفہوم آتے ہیں۔ ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت کیا ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس وقت امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہوگی، یعنی کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور کون لوگ ہوں گے جو کہ امانتوں کو ضائع کریں گے، کیونکہ وہ تو بڑا برا سمجھا جاتا تھا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق و امین تھے، تو صحابہ کو وہی تربیت ملی تھی، تو امانت کیسے ضائع ہو سکے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس فرمان کا مفہوم کہ جب نااہل لوگوں کو عہدوں پر بٹھایا جانے لگے، انہیں عہدوں پر فائز کیا جانے لگے، تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی در حقیقت کسی بھی انسان کو جب کوئی اسٹیج، کوئی لیول، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا مفہوم ہے کہ ہم اس سے غور کر لیں کہ جناب چاہے کوئی حکومتی لیول پر ہو،
چاہے کوئی دینی ایسے عہدے پر ہو کہ جس کے ذریعے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہوں، الغرض کوئی بھی عہدہ کسی انسان کو کسی بھی جگہ پر دنیاوی دینی طور پر دیا جائے، ہمیں آفس میں کسی قسم کی رسپانسبلٹی دی جائے، ہمیں گھر میں کسی قسم کی ذمہ داری دی جائے، ہمیں اپنے ریلیٹیوز کے اندر کسی قسم کی ذمہ داری دی جائے، الغرض جو بھی کام کسی عہدے پہ فائز کیا جائے، جو بھی کام ذمہ پہ لگایا جائے، تو اسے صحیح طریقے سے سر انجام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس عہدے کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی کوئی بھی ذمہ داری ہمیں دی جائے تو اس ذمہ داری کے اکارڈنگلی اسے صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ اب ایک ایسے بندے کو استاد بنا دیا جائے جو کہ پڑھانے کے قابل نہ ہو، تو یقیناً یہ اس عہدے کے ساتھ ناانصافی ہے اور امانت کو ضائع کیا جانا ہے۔ پھر اسی طرح کسی شخص نے ہمیں کوئی بات بتائی تو وہ بات ہمیں بتانا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ بھئی یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، یا ہمیں خود اندازہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ کسی کو بتانی نہیں چاہیے، اس کا کوئی راز ہے، یا اسی طرح کسی شخص نے فار ایگزامپل ہمیں کہا تو نہیں لیکن وہ ہم سے کہتا ہے جی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں، اور پھر آپ کو سائٹ پر لے جا کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس بات کو جانیں، تو ہمیں اس کی بات کو چھپانا، اس کو راز رکھنا، یہ ہم پر لازم ہو جائے گا۔ کسی نے ہمیں کوئی بات بتائی تو وہ بھی راز ہے، اسی طرح کسی نے ہمیں کوئی چیز رکھوائی تو وہ بھی امانت ہے۔ الغرض جو بھی چیز ہمیں وقتی طور پہ ملی ہو اور وہ کسی کو ادا کرنی ہو تو وہ ہمارے لیے امانت کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کو پھر ضائع کیا جانے لگے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، اور اس میں جو عہدوں والی بات ہے وہ تو بہت اہم ترین ذکر کی گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس امانت کے اٹھ جانے کی خبر دی اور فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر چھالے کی طرح رہ جاتا ہے، یعنی کسی انسان کو کوئی آگ یا کوئی گرم چیز لگ جائے تو وہ ایک چھالا نما بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی وہ ایک چھالے کی طرح ایک اثر ہوتا ہے اس کے زندگی پر، اور اس کے دل سے ایمان کو اٹھا لیا جائے گا اور امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر ایک نیند سوئے گا تو امانت قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا اثر آبلے کی طرح ہو جائے گا۔ آبلہ کہتے ہیں جب کوئی چھالا زیادہ خراب ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس پہ کھال بن جاتی ہے، ابھر جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک پانی بھر جاتا ہے، تو وہ جو چھالے کی مانند ہوتا ہے، جو آبلے کی مانند ہوتا ہے، کہ جس کے اندر جو زخم ہوتا ہے، اوپر سے کھال بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، سافٹ لگ رہی ہوتی ہے، کوئی خرابی نہیں لگ رہی ہوتی، اور لیکن اس کے اندر ایک پانی بھر جاتا ہے جو کہ بیکار سا ہوتا ہے اور وہ اندر زخم بنا رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ آبلے کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے تم اپنے پاؤں پر چنگاری لگاؤ تو ابھار ہو جائے، تم اسے پھولا ہوا دیکھو جس میں کچھ بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا حال اس آبلے کی مانند ہوگا، جو بظاہر اوپر سے ہمیں کچھ نہیں لگ رہا ہوگا، ایک کھال نما محسوس ہو رہا ہوگا، اوپر سے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوگا، لیکن لوگ اتنے بے ایمان ہو جائیں گے، لوگوں میں سے امانت اتنی اٹھ جائے گی کہ کسی پہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے، معلوم نہیں ہوگا کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون دھوکے باز ہے، تو یہ حال اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ وہ بظاہر اوپر سے ایک آبلے کی طرح تو ہمیں بہتر لگ رہا ہوگا، لیکن اندر سے وہ چیز نقصان دہ اور تکلیف دہ ہوگی۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا۔ یہ دیکھیں کتنی اہم ترین چیز ہے۔ آج ہمارے ہاں بالخصوص ہمارے وطن عزیز کے اندر تو حال یہ ہوتا ہے کہ جی کاروبار کے حوالے سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ کاروبار کے لیے آپ کو اپنا پیسہ پھنسانا پڑے گا، آپ کو اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو ایسی لگانی پڑے گی کہ جو آپ نے خرید کے کسی کو دی اور دینے کے بعد جناب آپ بھول جائیں گے وہ واپس ملنی ہے، اب اس کے بعد مزید آپ اس کو دینے کے لیے، یعنی کہ کوئی سامنے والا بندہ فرسٹ ٹائم تو آپ کی انویسٹمنٹ کو لے کر بیٹھ جائے گا، آپ کے مال کو، آپ کے پیسے کو، اور دوسری دفعہ پھر چونکہ وہ اب آپ کا پیسہ کھا چکا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے پیسہ دینا ہے، تو مجبوراً وہ آپ سے کام کرتا رہے گا۔ تو یوں مارکیٹس کی کنڈیشن بہت زیادہ ورسٹ ہے اور بہت زیادہ خراب کنڈیشن ہے، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ لوگوں کا پھنسا ہوا ہے جو لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا دکاندار ہو تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق لاکھوں روپے دبا لیتا ہے، اور کوئی بڑا بندہ ہو تو وہ کروڑوں روپے دبا لیتا ہے۔ یہ تو بالکل عام ہے کہ کسی کی چیز کو لے کر اپنے پاس لیا، اس سے کروڑوں روپے کا مال اسے بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس پیسے کو اٹھا کے کہیں اور لگا دیا، کسی اور کاروبار سے انکم کما رہے ہیں اور ان کو آرام سے کھاتے پیتے دیتے رہیں گے۔ الغرض اس طرح کے کاروباری معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ، تجارتی طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اچھا یہ بھی یقینی سی بات ہے کہ جتنے بھی تجار ہیں انہی کو ٹھیک کرنا چاہیے اور وہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنا سکتے ہیں کہ جن کو
اپلائی کیا جائے، جن کو فالو کیا جائے. لیکن پھر اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ امانت دار لوگ موجود نہیں ہیں تو جی اسی مارکیٹ کے یا اسی فیلڈ کے کچھ لوگ اس سے فالوئنگ سے ہٹ کر کچھ اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر مجبوراً دوسرے لوگوں کو بھی اسی پر آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ایسی ایکسٹرا فیور دینا شروع کرتے ہیں جو کہ کاروباری طور پہ کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. الغرض فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جی خرید و فروخت کریں گے لیکن امانت کو ادا نہیں کریں گے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار اسی لیے ڈوب جاتا ہے، کوئی نیا بندہ کام کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتا کہ آخر وہ کتنا پیسہ انویسٹ کرے گا. تو وہ چونکہ لوگ امانت کے طور پہ نہ دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ پیسے کو لین دین صحیح کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. کئی جو بزنس مین کا وہ ہیں کامیاب ترین ہیں، ان میں کچھ صحابہ کے نام بھی آتے ہیں کہ جو ادھار پر چیزیں نہیں لیتے تھے، کیش پر لینا اور کیش پر بیچنا. یہ مثال کہی جاتی ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار، کہ جناب ہمیں نقد کے 9 ہی اچھے ہیں، اگرچہ ہم زیادہ پروفٹ کے چکر میں ادھار کے 13 پہ نہ جائیں ورنہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا. تو یہ لوگوں کا حال حضور نے فرمایا تھا کہ ہو جائے گا، اور آج یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں کثرت کے ساتھ دکھنے میں آ رہی ہیں. پھر اسی طرح فرمایا کہ حتیٰ کہ حال یہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے. یعنی کاروباری طور پہ حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ لوگ دور دور کسی کی مثالیں دیں گے کہ فلاں شخص جو ہے نا جناب اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہ بڑا امانت دار ہے، وہ بڑا اچھا بزنس مین ہے، وہ بڑے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ چلتا ہے، بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بڑا امانت دار ہے. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کیسا عقل مند ہے، کیسا خوش طبع ہے، کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. یہ بھی بہت اہم ترین حضور نے بات ارشاد فرمائی کہ جناب دیکھیں آج ہمارے سامنے بالکل معاملہ واضح ہے. ایک تو یہ کہ لوگ امانت ادا نہیں کرتے، کاروباری طور پہ خرید و فروخت کرتے ہیں، امانت کو ادا نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ امانت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ لوگ دور دور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ پر کوئی شخص ہے جو کہ بڑا ایماندار ہے اور امانت دار ہے اور چیزوں کے لین دین اچھی کرتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا جو آخری بات فرمائی گئی کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو کہ کاروباری طور پر بڑا کامیاب ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب یہ تو بہت عقل مند ہے، جناب یہ تو بڑا کاروباری ٹیکنیک والا بندہ ہے اور یہ دیکھیں کتنا کامیاب ہے. جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، وہ کئی ہزاروں لوگوں کا حق دبا کر بیٹھا ہوتا ہے. ہمیں بظاہر اس کا اچھا گھر، اس کی اچھی گاڑی، اس کا اچھا بینک بیلنس اور بظاہر اس کا ہمیں بناؤ سنگھار دکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو دیکھیں کتنا اچھا ایک شخص ہے، اس نے اس کی آفیسز کو دیکھیں، اس کی ملکیت کو دیکھیں، اس کے انداز اور اس کے اخلاق کو دیکھیں کتنا عقل مند ہے. لیکن یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ لوگوں کے امانتوں کو ضائع کر کر کے، لوگوں کے حقوق کو دبا کر اپنی ایک جھوٹی سی شان و شوکت بنا کر بیٹھا ہوتا ہے. تو آج ہمارے سامنے بالکل یہ بات موجود ہے. لوگوں کی عزت یا تو ان کے عہدوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے، یا پھر ان سے ڈر کی وجہ سے کی جا رہی ہے، یا ان کے مال و دولت کی وجہ سے کی جا رہی ہے. کسی کے دل کی اچھا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کی جا رہی. اور ریزن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، ہمارے دلوں سے امانت داری نکلتی جا رہی ہے. اور یہ بات اہم ترین دیکھنے میں آتی ہے کہ دین کی عبادت کے معاملے میں تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں بسا اوقات، جناب ہمارے ہاتھوں سے تسبیح نہیں چھوٹ رہی، ہمارے سر کے ماتھے کے اوپر سے جو ہے نمازوں کا نشان نہیں مٹ رہا ماشاءاللہ، لیکن کاروباری طور پہ لوگوں کا پیسہ ایسا دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم امانتیں ادا نہیں کرتے، کہ جس کی وجہ سے ہم معاملات میں بہت کچے ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی بہت زیادہ پختہ ہو. بلکہ عبادات تو ہماری مختصر ہیں، فرض نمازیں صرف دن میں 5 ہیں، لیکن ہمیں معاملات تو پورے زندگی جھیلنے ہوتے ہیں، پورے 24 گھنٹے دیکھنے ہوتے ہیں. تو معاملات میں زیادہ پختگی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں ایک اچھا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہمیں بننے سے بچائے کہ لوگ کہیں کہ اچھا تم مسلمان ہو، دیکھو تو تمہارا حال یہ ہے. نہیں جی، ہمیں ایسا ہو کہ یہ مسلمان ہے تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ ان کے پاس تو آپ بے جھجک بے دھڑک امانت رکھوا سکتے ہیں. کاش کہ ایسا ہو کہ وہ دور لوٹ آئے اور ہمارے ایمان پختہ ہو جائیں. ہم فقط اپنی چیزوں پر اپنی نظر رکھیں، دوسرے کے مال پر، دوسرے کی جان پر، دوسرے کی عزت پر نظر رکھنے سے گریز کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے اور امانت داروں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.